यानी 1985 के दावत इस्लामी के ककड़ी ग्राउंड के इज्तिमा का वाक़या है। जी जी। अच्छा, ये शायद उसने ये बता देता है भाई ने कि ये मारने की कोशिश कर रहा था आपको पीछे से, लेकिन पता नहीं उसका हाथ जो था ना वो चल नहीं पा रहा था, पीछे मार नहीं पा रहा था वो, वरना मारने में देर क्या लगती थी, आईन पीछे था वो मेरे। जब कोई बंदा नाहक कत्ल होता है उसके लिए तो जन्नत है, लेकिन कातिल को भी सजा होगी। वो तो आखिरत में पहुंच गया, अल्लाह ने उसकी शहादत की बरकत से उसके गुनाहों को भी माफ कर दिया, लेकिन कातिल को फिर भी सजा होगी। ये नहीं होगा कि कातिल को इनाम दिया जाए कि उसने इसको शहादत के रुतबे तक पहुंचाया। जो बापा जानी कहता है, देखो तो दिमाग कितने गया, वो कहता है जो मुझे शहीद करेगा मैं उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा, और लो तले सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। ये कौन सी शरीयत है? यानी ये वो बात है जो ना किसी नबी के दिमाग में आई, ना किसी साहबी के दिमाग में आई। इतनी उल्टी सोच कि जो मुझे कत्ल करेगा मैं उसे जन्नत में साथ लेके जाऊंगा कि इसने मुझे शहादत के रुतबे पे फाइज किया है। वाह सुभान अल्लाह। ये इनकी समझदारी है। यकीन करें आज मुझे जितना गुस्सा था ना मैंने उतना निकाला नहीं है, लेकिन आज के बाद काउंट डाउन तुम्हारा शुरू हो गया है, ये ज़हन में रखना। जो भी अब बाबों के दिफा के लिए आएगा ना तो मैं बिल्कुल अब सीधा हूं, सीधी सी बात है। एक गरीब उतू बदतमीज अल्लाह के बंदों बजाय तौबा करते हैं, डिफेंसिव मोड में जाते हैं, हर चौथे दिन एक कोई बंदा लॉन्च करके मेरे बारे में स्टेटमेंट दिलवाते हो। बिल्कुल बोलोगे, जितनी दफा बोलोगे मैं उतनी दफा बोलूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा, और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि इलियास कादरी साहब ने कहा कि जो मुझे शहादत के रुतबे पे पहुंचाएगा मैं उसको जन्नत में लेके जाऊंगा। यानी कि कोई शख्स मुझे शहीद करता है तो मैं उसको भी साथ साथ जन्नत में लेके जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे शहादत के दर्जे पे पहुंचाया है। इस हवाले से इंजीनियर साहब की वीडियो क्लिप्स मिलती हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई उनकी वीडियो मौजूद मिली नहीं। हो सकता है किसी और वीडियो में हो, तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया लेकिन मुझे मिली नहीं। तो इस हवाले से मुझे एक सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से जो एक हमला किया गया था इलियास कादरी साहब के ऊपर, वो एक क्लिप मिली है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ रखूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 85 के ककड़ी ग्राउंड के इज्तिमा का वाक़या है। ये भी तकरीबन 35-36 साल पुराना वाक़या हो गया। उस वक्त हिफाजती उमूर के सिक्योरिटी के मसाइल नहीं थे, और वहाँ जो वाक़या हुआ था उसमें भी मैं अच्छा उसमें शरीक थे आप? जी मैं वही सैयदों को जमा करने के ताल्लुक से, तो उसमें अब ये सारे मछलियों के लिए जाल फेंको और दरिया सांप भी आ जाते, तो ऐसा ही हुआ था, कोई दरिया सांप आ गया था। अल्लाह अकबर। वो से मेरे मशहूर वाक़या उस दिनों तो बहुत शोहरत हुई थी इस वाक़े की। आप थे उस वक्त? उसने देखा था आपने हमलावर को? मैंने देखा था, वो यूं दुआ मांग रहा था, तो मैं थोड़ा ताज्जुब हुआ कि यूं क्यों मांग रहा है। वो उसके हाथ में छुरी थी जी, हाँ, उसने खंजर था वो छुपाया हुआ था। ये मुझे तो उस वक्त कुछ समझ नहीं पड़ी, दुआ में मशगूलियत थी, सारा मजमा जो था वो भी वो दुआ में समझो कि एक रिक्कत भरी वो माहौल होते थे। यानी 1985 के दावत इस्लामी के ककड़ी ग्राउंड के इज्तिमा का वाक़या है। जी जी। अच्छा, ये शायद उसने ये बता देता है भाई ने कि ये मारने की कोशिश कर रहा था आपको पीछे से, लेकिन पता नहीं उसका हाथ जो था ना वो चल नहीं पा रहा था, पीछे मार नहीं पा रहा था वो, वरना मारने में देर क्या लगती थी, आईन पीछे था वो मेरे। अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। कोई बड़ी बात थोड़ी करता हूं मैं कि मेरे को मार नहीं सकता, नहीं, मेरे रब ने मुझे बचाया। अत्तार करम ही से तेरे जम के खड़ा है, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। अत्तार तेरे हामियों यावर मुस्तफा। सो दोस्तों आपके सामने इलियास कादरी साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कोई पुरानी बात है, काफ़ी साल पुरानी बात है, जिसके अंदर जो है हमलावर ने जो है छुरी मारने की कोशिश करी पीछे से, लेकिन उनका हाथ नहीं चल सका। क्या मामला था, बाकी इसमें क्या हकीकत है, ये इलियास कादरी साहब जानते हैं, और बाकी उन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। इस हवाले से इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। जब कोई बंदा नाहक कत्ल होता है उसके लिए तो जन्नत है, लेकिन कातिल को भी सजा होगी। वो तो आखिरत में पहुंच गया, अल्लाह ने उसकी शहादत की बरकत से उसके गुनाहों को भी माफ कर दिया, लेकिन कातिल को फिर भी सजा होगी। ये नहीं होगा कि कातिल को इनाम दिया जाए कि उसने इसको शहादत के रुतबे तक पहुंचाया। जो बापा जानी कहता है, देखो तो दिमाग कितने गया,
وہ کہتا ہے جو مجھے شہید کرے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, اور لو تلے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی شریعت ہے؟ یعنی یہ وہ بات ہے جو نہ کسی نبی کے دماغ میں آئی نہ کسی صحابی کے دماغ میں آئی. اتنی الٹی سوچ کہ جو مجھے قتل کرے گا میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا کہ اس نے مجھے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ ان کی سمجھدانی ہے. یقین کریں آج مجھے جتنا غصہ تھا نا میں نے اتنا نکالا نہیں ہے, لیکن آج کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن تمہارا شروع ہو گیا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. جو بھی اب بابوں کے دفاع کے لیے آئے گا نا تو میں بالکل اب سیدھا ہوں. سیدھی سی بات ہے. ایک غریب تو بدتمیز اللہ کے بندوں بجائے توبہ کرتے ڈیفینسو موڈ میں جاتے, ہر چوتھے دن ایک کوئی بندہ لانچ کر کے میرے بارے میں سٹیٹمنٹ دلواتے ہو. بالکل بولو گے جتنی دفعہ بولو گے میں اتنی دفعہ بولوں گا, ہر دفعہ تو لمبا پاؤں گا. بالکل. تو یہ جو تمہارے دماغ میں آیا ہوا نا کہ جی اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے تو جاؤ تسی غوث پاک کو مدد مانگو نا جا کے. وہ شاہ من رانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے, ہمیں اجمیر سے مدد آتی ہے. مر گئی یہ مدد تھوڑی. جاؤ نا غوث پاک کو لو. اگلے دن کسی نے پوسٹ لگائی تھی دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے ہی مانگتے ہیں. ہائے 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 چھکا. چندہ بھی غوث پاک کو منگو نا جا کے. چندے کے لیے تو ہزاروں باکس لگائے ہوئے ہیں, یہ بھی غوث پاک کو منگو نا. تو میرے بھائی تحفظ فراہم ہو رہا ہے, قرآن و سنت کی دعوت کی برکت سے تحفظ فراہم ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. لہذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لاپا ہوا ہے کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے, یہ تمہارے شوق میں, تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ لاؤ مفتی منیر کو لانچ کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مفتی منیر صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیر یہ رسک لے سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر ملنی نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا ہے, تو کیا کہے گا ٹھیک کوٹ کیا ہے. اگر وہ کہے گا نا یہ کتاب بدل گئی ہے تو میں کہوں گا یہ پرنٹ کس نے کیا ہے, آسانہ گولڈیا نے. اچھا تو ان کے اوپر شرعی حکم بیان کرو. جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں ان کی کمائی حلال ہے یا حرام. پھر گولڈ جانن تک مفتی غریب جانے, یہ وجہ یہ نہیں نکل رہا. لہذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دیں مجھے کہ جی پیر ملجا صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ اور یہ ہمارے علماء کا سامنا نہیں کرتا. نکالو نا, کدھر ہے تمہارا بڑا. اس زمانے میں پیر ملجا صاحب بڑے تھے نا, یا ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے اہل حدیث کے. اس وقت تمہارا بڑا کون ہے؟ تقی عثمانی ہے, مفتی منیب ہے. تو ٹھیک ہے دونوں مل کے آؤ نا. سب سے بڑا فتنہ تمہارے اوپر لانچ ہوا ہے نا چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی کے اوپر. تو میں تو تیار ہوں, دونوں مل کے آؤ. لہذا یہ آندہ جب کبھی یہ دھمکی لگائے نا کہ انجینئر صاحب نہیں بیٹھتے تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے, بڑا لانچ کرو. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو, مسئلہ حل کرو یار. تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. پاکستان کے آئین میں قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر یہاں بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال, چشتی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال بقول تمہارے, کیونکہ تم تو کہتے ہو یہ معرفت کی بات ہے, ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو, ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے, اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں. جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کی نا تو تم اپنے دھرنے لاہور سے نہیں نکل سکتے لے کے. سب سے پہلے تمہیں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن, شبیر برادرز, یہ سارے مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدھر سے یہ گستاخانہ کتابیں چھپ رہی ہیں. اسلام آباد کا دھرنا لینے کے لیے آتے ہو, لاہور میں بند کرواؤ نا. یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے, انہی سے چندے لے کے کھاتے ہیں. تو جب جب یہ سامنے آؤ گے تب میں اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے بیان کروں گا. بالکل میری طرف سے اب کوئی نرمی والا رویہ نہ رکھنا ہے. بالکل یہ نرمی والا رویہ اس وقت تک تھا جب یہ دعوت حق کمزور تھی. بالکل حضرت عمر نے جس طرح کہا تھا نا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے تو نبی اسلام نے تمہیں یہ زمینیں بھی دی تھیں, اب تم سے واپس لیں گے اگر ان کے اوپر تم کاشتکاری نہیں کرو گے. یہ مسلمانوں کی عوام کا مال ہے,
تو مولویوں اب بالکل اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں نے کوئی نرم رویہ تمہارے بارے میں اختیار کرنا ہے، کیونکہ میں نے یہ 15-16 سال جس طریقے سے پیار محبت سے تم لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے، تمہارے بڑوں کو احترام کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کہہ کے پکارا ہے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کی بکواسیات کرتے ہو. تو بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی کسی بزرگ کا لحاظ نہیں کروں گا، اور نہ میں کسی بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. تمہارے باپ ہے، تم خود دفاع کرو ان کی طرف سے، میں نے کوئی دفاع نہیں کرنا. زندہ ہے مردہ ہے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر انہوں نے یہ سب کچھ کہلوایا ہے تو اللہ کی جہنموں میں ہوں گے، اور اگر نہیں کہلوایا تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، بشرطے کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوئے. صرف نہ کہلوانے سے نہیں، ہم تو ان کے عقیدے بھی یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کی کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں. نہیں جی سر، پوری کتاب ہی فراڈ ہے، لیکن وہ فراڈ تم لوگ مانو گے نہیں. میں آیت پڑھوں گا اور کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا. میرے نزدیک پوری کشف المحجوب میں ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو، قرآن و سنت کے. لیکن جب وہ میں پیش کروں گا نا، تم قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہو، تم کہتے ہو جی داتا صاحب نے نہیں سی پتا، تم ٹھکرا دو گے. میں نے اس لیے چک کیوں مارا گستاخی والا کہ جو تمہارا عام آدمی بھی کہے کہ یار یہ تو بات تو صحیح ہے، وہ بھی میں دیکھا بات تو صحیح ہے. اب چشتی رسول اللہ جب نکلتا ہے پھر ساری ان کی وہاں بھی کہتی ہے بات تو صحیح ہے. ہاں، ورنہ تو سارے کا سارا حشر بہشت کفر و شرک کا پلندہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بات انجینئر صاحب کو نظر آئی ہے، باقی تو ان کی تعلیم سرکار ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے. سو دوستوں آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. تو انہوں نے ساری ڈیٹیل بتا دی، اور انہوں نے بتا دیا جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں کتابوں کے اندر جو انہوں نے معاملات لکھے ہوئے ہیں سارے جو ہے عقائد جو ہے قرآن و سنت کے خلاف لکھے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے رکھ دیا. باقی ڈیٹیلز آپ نے اگر دیکھنی ہے تو ان کی کتابیں آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں. سو دوستوں یہ فرقہ واریت کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں. کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، خرافات لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن نے اس کو جو باقاعدہ آپ کو بتا دیا سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 159 کے اندر، اور سورہ روم آیت نمبر 32 کے اندر، کہ جنہوں نے اپنے دین کے اندر ٹکڑے کر لیے، فرقے ہو گئے، نبی فرما دیجئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. یعنی ان سے کوئی جو بھی آپ یہ لوگ عمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھ لے گا. باقی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کون سے رستے پہ چل رہے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آنے لگ جائے گی. اور باقی یہ ڈیٹیلز حدیث کو یہ بتاتا ہے، نمبر ریفرنس بتاتا ہے، اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں. اور ایسی کہانی باز مولوی حضرات سے آپ بچیں جو صرف کہانی پہ مبنی چیزوں کو ہی بتاتے ہیں. ممبر سے جو قرآن و حدیث بتاتا ہے اس کو سننا چاہیے. باقی جو ہے کہانی جو سناتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابوں سے یا جو بھی معاملات رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے کہانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا، کوئی ایتھینٹک جو ہے نہ قرآن کے اندر ہوتا ہے نہ حدیث کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ صرف کہانی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو